اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ نماز، سفر کی جو نماز ہوتی ہے قصر نماز، اس کے بارے میں ہے۔ آیا کہ جو قصر نماز ہے وہ کتنے سفر پر جو ہے لاگو ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ادا کرنے کا۔ آیا کہ سفر کی جو نماز ہے، قصر نماز ہے، اس میں سنت و نوافل بھی ادا کرنے ہیں یا صرف فرض ادا کرنے ہیں؟ تو پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو آپ جو نماز ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے صرف اس میں قصر کیا کرتے تھے، کیونکہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں قصر کی جاتی ہے اور 4 کی بجائے 2 رکعتیں جو ہیں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جو فرض نماز ہے، نماز عصر، نماز عشاء یا پھر نماز ظہر، ان تینوں نمازوں کی قصر کی جائے گی۔ نہ تو فجر کی قصر ہوگی اور نہ ہی نماز مغرب کی قصر ہوگی اور نہ ہی عشاء کے وتروں کی قصر ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز فجر کے 2 فرض ہیں تو لہٰذا اس کی بھی قصر نہیں ہو سکتی۔ نماز مغرب کے 3 فرض ہیں، اس کی بھی قصر نہیں ہو سکتی، اور نماز عشاء کے 3 وتر ہیں، اس کی بھی قصر ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا صرف نماز ظہر، عصر اور عشاء، اس کے صرف فرض جو ہیں 4 ان کی، اور 4 نہیں بلکہ ہم 2 کر کے ادا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اب رہا مسئلہ کہ جو سنت اور نوافل ہیں، آیا کہ اس کو بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ تو پیارے دوستو، جو سنتیں ہوتی ہیں، جو موقدہ سنتے ہیں، وہ موقدہ ہی رہتی ہیں، وہ ہمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، سفر میں ہے، کسی بس پہ آپ جا رہے ہیں تو ڈرائیور نے راستے میں گاڑی کو روکا، کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تو وہاں آپ کو وقت ملا، آپ جلدی کر کے جو نماز ہے ظہر، عصر یا پھر عشاء، اس کے جو فرض ہیں اس کے 4 کی بجائے 2 ادا کر لیں، یہ تو ہوگی قصر۔ اب آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ وقت نہیں ہے سنتیں ادا کرنے کا، کیونکہ جو ڈرائیور ٹائم پہ چلتے ہیں نا، وہ جلدی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو لہٰذا نماز کے لیے جب وقت اتنا نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، سنتیں چھوڑ دیں، سنتیں چھوڑ دیں اور نوافل چھوڑ دیں، صرف فرض کی قصر کر کے 4 کی بجائے 2 ادا کر لیں۔ اور ہاں، مگر اگر آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں، جس جگہ پہ آپ نے جانا تھا، منزل پہ پہنچ گئے، وہاں جا کر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جو فرض ہے اس کی تو قصر کریں گے، مگر سنتیں اور نوافل ہے اس کو بھی ساتھ میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ صرف مجبوری کے عالم میں اس کی معافی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، نماز فرض جو ہے نماز کے، ہمیں اس میں صرف قصر کی جاتی ہے، اور جو سنت و نوافل ہے اس کو ہمیں اسی طرح ہی ادا کرنا ہے جس طرح ہم حجر میں، یعنی کہ اپنے مقامی علاقے میں ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہی ہم سفر میں بھی ادا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، مدینہ طیبہ، جب آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے نا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مکہ المکرمہ میں سفر کر کے جایا کرتے تھے تو وہاں، حالانکہ وہ شہر امن والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا وہذا البلد الامین، فرمایا کہ یہ شہر امن والا شہر ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے زیادہ کوئی امن والا شہر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس جگہ پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں اور نماز ظہر، عصر اور عشاء کی قصر ہی ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا چاہے جس جگہ پہ بھی چاہے آپ نے کم از کم 3 دن سے زیادہ یا پھر 15 دن سے کم یا 15 دن تک کا آپ وہاں مسافر ٹھہریں گے تو وہاں قصر ہی ادا کریں گے۔ اگر اس سے زیادہ آپ نے ٹھہرنا تو پھر آپ اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو وہاں کے مقامی ٹھہرائے جائیں گے، وہاں پھر قصر نہیں کر سکتے۔
تو پیارے دوستوں آج سوال رہا کہ قصر کتنے سفر پر لاگو ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں اگر کلومیٹر کا حساب لگایا جائے تو غالباً یہ 90 یا پھر 92 یعنی کہ 92 کلومیٹر کے سفر پر جا کے یہ لاگو ہوتی ہے، اور اگر میل کا حساب لگایا جائے تو 57 یا پھر 60 میل کا سفر جو ہے، اس سے زیادہ سفر جو ہوتا ہے اس پہ نماز جو ہے ہمیں قصر جو ہے لاگو ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہاں اگر آدمی سفر اس سے زیادہ کرنا ہے، اتنا طویل سفر کرنا ہے، گھر سے نکل گیا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ ابھی اتنا سفر نہیں کیا تو لہٰذا مجھ پہ قصر لاگو نہیں، لہٰذا وہ گھر سے نکل گیا تو مسافر ہی ہے، اس کی منزل تو وہی ہے نا، تو وہ قصر ہی ادا کرے گا، نماز مکمل نہیں ادا کرے گا۔ اگر قصر نماز کا حکم ہے اور پوری نماز ادا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا اس لیے جب بھی سفر پہ جائیں تو دیکھ لیں کہ ہمیں کتنا سفر ہے، اگر اس پہ نماز قصر لاگو ہے تو ہم نماز میں قصر ہی کر کے ادا کریں گے، مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔